بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں سمجھ لیں کہ میں منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا تھا، کیونکہ میرے دادا جان سندھ کے ایک نامور وڈیرے تھے۔ اس لیے ان کے انتقال کے بعد ان کی ساری جائیداد، سونا، گاڑیاں میرے والد صاحب کے پاس آئیں۔ ویسے بھی ہمارا خاندان سندھ کا سب سے امیر خاندان مانا جاتا تھا۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو اس وقت ایک محتاط اندازے کے مطابق ہماری جائیداد کی کل مالیت 3 ارب تھی، اور میں 15 سال کی عمر میں گاڑی، بنگلہ، دبئی، سنگاپور، ترکی، آسٹریلیا، کینیڈا، بڑے سے بڑے موبائل برانڈ، کپڑے، سب کا مزہ لے چکا تھا۔ کثرت دولت اور اپنے والد کا ایک ہی بیٹا ہونے کے ناطے میں شراب اور زنا کی گندی لت میں 18 سال کی عمر سے ہی دھت ہو چکا تھا۔ میرے گھر والوں نے مجھے کبھی ان چیزوں سے روکنے کی کوشش نہ کی، کیونکہ ہمارے خاندان میں یہ مردانگی کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ کبھی طوائف کے ساتھ تو کبھی کسی لڑکی کو اپنی دولت سے خرید کر اس کے ساتھ زنا کرنا مجھے کبھی بھی مشکل نہیں لگا۔ زندگی اسی گندگی میں گزر رہی تھی۔ ایک دن صبح ہمارے گھر میں کام کرنے والی ماسی نے مجھے جگایا تاکہ وہ میرے کمرے کی صفائی کر سکے، اور اس کا نام سائمہ تھا۔ اسے دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ واقعی وہ کوئی ماسی ہے یا کوئی شہزادی؟ اس کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے نہ تو میرے پاس الفاظ ہیں، نہ ہی اس کی خوبصورتی الفاظ سے بیان ہو سکتی ہے۔ اس سے زیادہ خوبصورت اور حسین لڑکی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ میرے دل میں شیطانی وسوسے آنا شروع ہو گئے کہ اس کے ساتھ تو کل ہی زنا کرنا ہے، چونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ غریب بھی ہے اور مجبور بھی، اس لحاظ سے اسے خریدنا میرے لیے قطعاً مشکل نہ ہوگا۔ خیر، اس نے مجھے جگایا تو میں کمرے سے باہر جانے کے بجائے غسل خانے میں نہانے چلا گیا۔ 5 منٹ بعد میں نے جان بوجھ کر سائمہ کو آواز دی کہ مجھے تولیہ دے، لیکن 12 سے 15 دفعہ آوازیں دینے کے بعد بھی اس نے مجھے تولیہ نہ دیا۔ مجھے اس بات پر شدید غصہ آیا اور مجھے گیلے جسم پر ہی کپڑے پہن کر باہر آنا پڑا۔ میں نے باہر آ کر اسے بہت ڈانٹا اور نوکری سے نکالنے کی بھی دھمکی دی، لیکن اس کے کان پر جو تک نہ رینگی وہ خاموشی سے سر جھکائے میری بات سنتی رہی، جیسے میں اس سے نہیں دیواروں سے بات کر رہا ہوں۔ مجھ پر حیرت طاری تھی کہ یہ کیسی لڑکی ہے، نہ تو اسے میری دولت متاثر کر رہی ہے، نہ ہی میری طاقت، اور نہ ہی میری خوبصورتی۔ خیر، مجھے بھی مزہ آنے لگا کہ اس دفعہ کوئی مشکل شکار ہاتھ میں آیا ہے۔ میں پورا دن بہانے سے اس کے پاس جا کر اس سے فری ہونے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اس نے مجھے لفٹ تک نہ کروائی۔ صرف میرے ساتھ ہی نہیں، ہمارے گھر کے دوسرے مردوں اور نوکروں سے بھی وہ کوئی بات نہ کرتی تھی۔ 4 دن لگاتار کوشش کرنے کے باوجود بھی میں اسے گناہ پر مائل نہ کر سکا۔ میں چاہتا تو اسے اغوا کر کے اس کے ساتھ زبردستی اور زیادتی بھی کر سکتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرے دل میں اس چیز کی اجازت نہیں آ رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے 4 ماہ گزر گئے، لیکن وہ میرے قابو میں آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ان 4 ماہ میں نے لوگوں سے اس کی پسند ناپسند کا پوچھا، شاید میں اپنے اندر تبدیلی لاؤں اور وہ اسے پسند آ جائے۔ بہت سے لوگوں نے بتایا سائمہ بہت دیندار اور باکردار لڑکی ہے، اسی لیے میں نے شراب پینا بھی چھوڑ دی اور زنا کرنے کا بھی دل نہیں چاہتا تھا۔ پھر کسی نے بتایا اسے محنت کرنے اور کام کرنے والے لوگ پسند ہیں، تو میں نے اگلے ہی دن ابا کی زمینوں کا کام سنبھالنا شروع کیا۔ کام سنبھالنے کے بعد پتہ چلا کہ ہمارے منشی ہر مہینے لاکھوں کا چونا لگا رہے ہیں، اس لیے کام میں دلچسپی بڑھنے لگی، اور آہستہ آہستہ میں نے ان مویشیوں کو فارغ کر دیا۔ اب کام کی پوری ذمہ داری مجھ پر تھی اور پورا دن کام میں نکل جاتا۔ اکثر تو 2 دن تک گھر لوٹنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ پورا دن دل بے چین سا رہتا تھا کہ کب گھر جاؤں اور سائمہ جی بھر کر دیدار کروں، لیکن میں ضبط کرتا رہا۔ دل ہی دل میں یہ خیال آتا کہ اب جیسے کہ میں اسے گھر میں کم نظر آنے لگا ہوں تو شاید اس کا دل بدل جائے۔ مجھے اب اس سے زنا کرنے کا نہیں، نکاح کرنے کا دل چاہتا تھا۔ میں اپنی ساری دولت کے بدلے اس کا پیار اور محبت چاہتا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ زندگی میں صرف ایک بار وہ مجھ سے مسکرا کر پیار کا اظہار کر دے، لیکن سب بے سود و بے فائدہ۔ اس کا دل شاید پتھر کا تھا۔ پھر ایک دن کسی نے بتایا سائمہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتی ہے،
میں نے اسی وقت سے نمازیں ادا کرنا شروع کر دی۔ ایک دن میں ابا کے کام کاج سے فارغ ہو کر گھر لوٹا تو سارے گھر والے کسی رشتے دار کی شادی میں جانے کے لیے گاڑیوں میں بیٹھ رہے تھے۔ میں بہت تھکا ہوا تھا، اس لیے میں نے گھر میں آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ گھر والے سامان اور تحفے اٹھانے کے لیے باقی نوکروں اور ماسیوں کو ساتھ لے کر جا رہے تھے۔ امی نے بتایا کہ گھر میں سائمہ اور اس کی والدہ میری خدمت کے لیے موجود ہیں۔ میں نے سائمہ پر ایک سرسری سی نظر ڈالی۔ وہ شاید کوئی کتاب پڑھ رہی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ دل تو بہت چاہا کہ اس کی مسکراہٹ کو یوں ہی کھڑا رہ کر پوری رات دیکھتا رہوں، لیکن پھر اچانک یہ خیال آیا کہ کہیں سائمہ کو یہ بات بری لگ گئی تو سائمہ کی والدہ، جنہیں سب گھر والے بڑی بیجی بلاتے تھے، انہوں نے کھانا لگایا۔ کھانا کھا کر میں اپنے کمرے میں چلا گیا اور ٹی وی دیکھنے لگا۔ شیطان مجھ پر پوری طرح حاوی تھا کہ 8 مہینوں کی پیاس میں سائمہ سے زنا کر کے بجھا لوں، لیکن قدم اس کی طرف اٹھنے سے کانپ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد میرے کمرے پر کسی نے دستک دی۔ میں سمجھا کہ شاید بڑی بیجی آئی ہوں گی، لیکن میری توقع کے برعکس میرے سامنے سائمہ کھڑی تھی۔ میں کچھ بولتا یا پورا معاملہ سمجھ پاتا۔ سائمہ نے کہا، جو نیکیاں، اچھائیاں اور بدلہ ہوا اپنے اندر میری محبت جیتنے کے لیے لے آئے ہیں زہیب صاحب، کاش یہ سب آپ نے اپنے اللہ کو راضی اور اس کی محبت کے حصول کے لیے کیا ہوتا تو شاید آپ اب تک کے ولی بن چکے ہوتے۔ اس نے جیسے ہی یہ جملہ پورا کیا، میں نے ایک زوردار چیخ ماری اور شاید اس کے بعد میں بے ہوش ہو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو پتہ چلا کہ اس رات گھر میں نہ تو سائمہ موجود تھی، نہ ہی بیجی۔ وہ دونوں بھی گھر کے چھوٹے بچوں کو سنبھالنے کے لیے گھر والوں کے ہمراہ شادی میں گئی تھی۔ وہ دن میرا اس شاندار حویلی میں آخری دن تھا۔ میں نے اس دن کے بعد سے اپنی ساری زندگی راہ خدا میں بسر کرنے کا ارادہ کیا۔ جب میں تبلیغی قافلوں میں سفر کرنے کے 1 سال بعد اپنے گھر لوٹا تو سائمہ کے والد نے خفیہ طور پر مجھ سے ایک ملاقات کی اور درخواست کی کہ آپ سائمہ کا رشتہ لے کر ہمارے گھر آئیں، ورنہ وہ آپ کی یاد میں رو رو کر مر جائے گی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے میرا اور سائمہ کا نکاح 3 ہفتوں میں ہی طے پا گیا اور آج ہماری شادی کو 22 سال گزر چکے ہیں۔